شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں آج 24واں پارہ انشاءاللہ تعالی، اور فمن اظلم پارہ آغاز کریں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ تو آئیے مل کے غور و فکر کرتے ہیں، اس پارے کو بھی پورے فہم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اپنے اس پارہ کے لیے کہ ہمیں آسان طریقے سے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک آیت پر ہم اچھے طریقے سے غور و فکر کریں اور اپنے لیے عمل اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی پارہ 23 ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ اہم اسباق تھے، یعنی کہ دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ دل کا معاملہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ دل سخت ہو رہا ہے، کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کر رہی یا قرآن کا سننا اثر نہیں کر رہا، تو کثرت سے قرآن پڑھیں، کھولیں، اس کو زبردستی کھولیں، چلتے پھرتے کوشش کریں، کوئی آیت موبائل میں نکال کے، آج کل تو موبائل میں تمام ایپس موجود ہیں، اپنے موبائل پر نکال کے کوئی آیت پڑھ لیں، کہیں سے ترجمہ لگا کر سن لیں، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بہترین میڈیسن ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کرنا تھوڑی تھوڑی فارم میں آپ یوز کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر یہ دل شفا یاب ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اگر یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کر دیتے نا، تو وہ بھی خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا، وہ جھک جاتا۔ اتنا ہے یہ قرآن مجید کا وزن، اس کا بھاری پن، اس کا رعب اتنا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ انسان ہے کہ وہ نہیں ٹوٹتا، وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ساکت رہتا ہے۔ تو قرآن سننے کے ساتھ دلوں میں نرمی بھی آ جاتی ہے اور اللہ کی خشیت بھی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سورہ حشر کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کی، آیت نمبر 21، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر دل سخت ہے تو اسے نرم کون کرے گا؟ قرآن کرے گا، وہی ریزہ ریزہ کرے گا اس کی سختی کو۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس بارے میں ہم نے قلب سلیم کے بارے میں پڑھا،
قلب سلیم شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک پہچان، ایک شہرت آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے فرشتے یا آسمان کی مخلوق اس کو اس خاص پہچان کے ساتھ جانتے ہیں اور پھر وہی زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے۔ لوگوں کی خیرخواہی بہترین خصوصیات میں سے ہے جو ہر داعی کے اندر ہونی چاہیے۔ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ صف بندی نماز کا حصہ ہے۔ تسبیح نجات کا باعث ہے۔ دین خالص اللہ کا حق ہے۔ انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل بدلے میں ملے گا، اور یہ اعادہ جو ہے اس بارے میں بار بار اب تک، بلکہ جتنا قرآن مجید ہم نے پڑھا اس میں بار بار ہم یہی چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا اجر ملے گا، اس کے کیے کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق اس کو صلہ ملے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پختہ یقین عمل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ الحمدللہ جی، اب ہم آغاز کریں گے اپنا پارہ نمبر 24 کا، اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ علم کے بارے میں ایک حدیث شریف شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم یعنی کہ علم سیکھنے والے بنو، یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں اس وقت تک عالم نہیں بنتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے، یعنی صرف سیکھنا بھی کافی نہیں ہے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی ایسے شخص کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بس میں ہر جگہ سے کوئی حدیث، کوئی آیت میں دیکھوں، سیکھوں، جس معاشرے میں جس جگہ پہ جو فساد ہو رہا ہے بس لوگوں کے اوپر پھر میں اپنا روب جھاڑوں، لوگوں کو میں اس طریقے سے پہنچاؤں کہ بس مجھے تو بہت آتا ہے، چاہے میرے اپنے اندر عمل ہے نہیں ہے، بس میں لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی جھاڑنے کے لیے ایسا عمل، تو ایسا علم بھی جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے وبال ہے۔ یعنی علم کی بنا پر اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پر بات کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے۔ الحمدللہ جی، ہم سورہ زمر پڑھ رہے ہیں، اور سورہ زمر کی آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 32 سے، اور اس کا خلاصہ جو ہے میں آپ کے ساتھ پہلے بیان کر چکی ہوں۔ آیت نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے 32 میں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں ہے، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 33 میں آتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کرو جو تم جانتے ہی نہیں، یعنی کیا تمہیں وہ باتیں معلوم ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے وہ کہا ہے، خود سے انسان یہ باتیں کر کے اور اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے جو کہ اللہ پر جھوٹ گڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامل فہم عطا فرمائے، اور ہم جس طریقے سے قرآن کو پڑھیں، اللہ کا دین سیکھیں، اسی طریقے سے ہم اس کو آگے پھیلائیں، بلکہ اس میں کسی قسم کا خود ساختہ ایڈیشن نہ کریں۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب العالمین جیسے تو نے اپنا پاک نام نازل فرمایا ہے، جیسے اس کا فہم تو نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، ہمیں بھی اسی راستے پر، اسی صراط مستقیم پر چلا دے، آمین۔ الحمدللہ جی، پارہ آغاز کریں گے آج ہم سورہ غافر، پارہ 24 ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورہ غافر سے تفسیر جو ہے میں خلاصہ مختصر سب سے پہلے آپ کے ساتھ بیان کروں گی، تاکہ آپ کو پورے پارے کا فہم حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور ہر آیت پر آپ اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے اور اس کے مطابق پھر اپنا پارہ جو ہے وہ سمجھ سکیں۔
पारा 24 फमन अज़लमु सूरतु गाफिर। गाफिर अलमुमिन भी नाम है इसका। इस सूरत का नाम आयत नंबर 3 से गाफिर या आयत नंबर 28 से अलमुमिन अखज़ किया गया है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये सूरत सूरह ज़ुमर के बाद नाजिल हुई। इसका जो मकाम कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में है वही तरतीब नुज़ूल के एतबार से भी है। कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीम की शदीद मुखालिफत कर रहे थे, आप पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और लोगों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के शुबहात पैदा कर रहे थे। हर तरफ झगड़े और बहसें पैदा करके हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे कि यकायक उकबा आगे बढ़ा और आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर बल देना शुरू कर दिया था ताकि गला घोंट दे, मगर ऐन वक़्त पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए और उन्होंने धक्का देकर इसे परे हटाया। हजरत अब्दुल्ला का बयान है कि जिस वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जालिम से कशमकश कर रहे थे, उस वक़्त उनकी जुबान पर ये अल्फाज जारी थे, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। आयत नंबर 28 या आयत नंबर 28 में, क्या तुम कत्ल करते हो एक आदमी को इस कसूर पर कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। चुनाचा इस सूरत में इन तमाम शुबहात और वसवसों को ख़त्म किया गया है जो कुफ़ार फैला रहे थे और कुफ़ार की तौहीद, आखिरत और रिसालत पर मुजादले के जवाब में मुअस्सर अंदाज में दलाइल दिए गए हैं। इसमें इन असल महरिकात को बेनकाब किया गया है जिनकी बिना पर सरदारान कुरैश इस कदर सरगर्मी के साथ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बरसरे पेकार थे। यानी इनकार की असल वजह वो किब्र है जो कि इनके दिलों में भरा हुआ है। वो समझते हैं कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे तो हमारी बड़ाई और सरदारी कायम न रह सकेगी। कुफार को तंबीह की गई है इसमें कि अगर तुम अपनी रविश से बाज ना आओगे तो इसी अंजाम से दो चार होगे जिससे गुज़िश्ता कौमें भी हो चुकी हैं। इस सूरत में सबसे अहम बिलखुसूस कत्ल की साजिशों के जवाब में मोमिन आल फिरौन का किस्सा सुनाया गया है। इस किस्से में 3 मुख्तलिफ ग्रोहों को 3 मुख्तलिफ सबक दिए गए हैं। नंबर 1 तो ये कि कुफार को ये सबक दिया गया है कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ करना चाहते हो यही कुछ फिरौन अपनी ताकत के घुमंड पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करना चाहता था। अब क्या ये हरकतें करके तुम भी इसी अंजाम से दो चार होना चाहते हो जिससे फिरौन दो चार हुआ था। और दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों को ये सबक दिया गया है कि जालिम बज़ाहिर ख्वाह कितने ही जबरदस्त और बालादस्त हों और उनके मुकाबले में तुम ख्वाह कितने ही कमजोर हो, मगर तुम्हें ये यकीन रखना चाहिए कि जिस खुदा के दीन का तुम बोलबाला कर रहे हो उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है, इसके फैसले नाफिज होकर रहते हैं। लिहाजा ये जालिम जो बड़ी से बड़ी धमकी भी तुम्हें दे सकते हैं, इसके जवाब में तुम अल्लाह की पनाह तलब करो और इसके बाद तुम बेखौफ होकर अपने काम में लग जाओ। कितनी बड़ी तसल्ली है ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तीसरी बात ये फरमाई कि मुआशरे में एक तीसरा ग्रोह भी था जो ये जान चुका था कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हक के साथ हैं, मगर ये जान लेने के बावजूद वो खामोश तमाशाई बने हुए थे और हक को बातिल की कशमकश का तमाशा देख रहे थे। उनको झुंझोड़ा गया है और इन्हें बताया गया है कि जब हक के दुश्मन तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा जालिमाना इक़दाम करने पर तुल गए हैं तो अफसोस तुम पर। अगर अब भी तुम बैठे तमाशा देखते रहो, इस हालत में तो तुम्हें उठकर वो फर्ज अंजाम देना चाहिए जो फिरौन के भरे दरबार में उसके अपने दरबारियों में से एक रासबाज आदमी ने सरअंजाम दिया था। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा था तो उस मर्द मोमिन ने अल्लाह की पनाह तलब करते हुए हक की हिमायत का ऐलान किया और फिरौन उसका कुछ भी ना बिगाड़ सका। तो कितने खूबसूरत अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे तबलीग का जो अंदाज है वो भी बताया जा रहा है और जो मोमिनीन आयात मुबारका का रद्द कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हिराफ कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से तंबीह की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी सूरह गाफिर मुकम्मल होगी और उसके बाद हम करेंगे सूरतु फुस्सिलत या हामीम सजदा।
معتبر روایات کی رد سے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اس کا نزول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگار محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مسجد حرام میں سرداران قریش محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک گوشے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں روز افزوں اضافہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے جو خسر تھے انہوں نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں پیش رکھوں، شاید وہ ان میں سے کسی ایک کو مان لے اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں خاندان اور نسب کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ ان پر غور کرو، شاید ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہیں میں سنوں گا۔ بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تو ہم سب میں سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے خود رفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو بہترین اتباع بلوا لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کے مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سنائے؟ اس نے کہا، بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ سحر ہے، نہ یہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب میں اس بات پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب بھی اس پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے بتا دی، اب تمہارا جو چیز چاہے کرتے رہو۔ ابن ہشام نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس صورت میں جو باتیں ارشاد کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان الرحیم کا اہل عرب پر ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے قرآن کو عربی زبان میں اس کی طرف نازل کیا تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں اور اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جاہل نادان غافل ہی رہتے ہیں، یعنی ہمارے رسول کا کام صرف ہدایت کو پہنچا دینا ہے۔ دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کس کا انکار کر رہے ہو؟ اس خدا کا جس نے خالق کائنات بھی ہے، جس نے ہر چیز قدرت و حکمت و رحمت و ربوبیت کے ساتھ کار فرما کی ہے۔ اگر تم اس کی تکذیب پر، اس رسول کی تکذیب پر تل گئے ہو تو رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کا انجام بہت برا ہوا ہے اور دیکھو یہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ نمبر 3 بات اس میں یہ بتائی گئی ہے، جو لوگ باطل شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ کے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس کو بندوں کے سارے اعمال کی خبر نہیں ہوتی، قیامت کے دن ان کی ساری امیدوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بہت اہم پوائنٹس ہیں، بہت اہم باتیں ہیں اس صورت میں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے۔
سورۃ الفصلت جو ہے۔ آگے نمبر 4 یہ کہ گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروں کو دوزخ میں جمع کیا جائے گا جو قرآن اور اس کی دعوت کے خلاف گٹھ جوڑے کرنے والے تھے، یعنی ان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور جھوٹ بنا کر ان کے لیے کوئی مہم بنانے والے تھے۔ ان کا انجام اور اس دن کے سامنے آ جانے کا ہر ایک کی عبرت کا مقام بتایا گیا ہے۔ اس وقت وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور گمراہ عوام اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گی کہ اے پروردگار، ہمیں جن لوگوں نے گمراہ کیا تو ہمیں ان کو دکھا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ 5ویں بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے اور اس پر ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو اللہ کی نصرت اور ابدی نعمتوں کی بشارتیں دی گئی ہیں، اور نیک اعمال صالح کرنے والوں کو اور دعوت اللہ کے لیے چند بہترین حکمتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ اب بھلا جو شخص یا گروہ ایسی بہترین دعوت اور ایسے بہترین طریقے پر دعوت کا داعی ہو اور وہ خود اس کا عملاً نمونہ بھی ہو، وہ جھٹلانے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ 6 چیز ہم اس میں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کائنات میں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نشان رکھے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن جو قرآن عربی ہے، جو اس وجہ سے عربی زبان میں ہے کہ اس کی اولین مخاطب عربی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، اور یہی اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو نبی جہاں پہ ہوتا، جس ماحول میں پیدا ہوتا، اس کو اسی کی کتاب میں زبان میں کتاب بھی اور نبوت بھی عطا کی جاتی، اور وہ خود اس کا عمل نمونہ بھی ہوتے تھے۔ آگے فرمایا ہمیں 7ویں چیز یہ ہے، قرآن مجید کی تنزیل ہدایت دینے کے لیے ہے، نہ کہ تماشا دکھانے کے لیے۔ جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، یعنی کسی دلیل یا معجزے کے دم دستیابی وجہ ہی نہیں ہے، بلکہ بس لوگوں کے اندر کھوٹ ڈالنا ہے، لوگوں کے اندر بحث مباحثہ کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ اور قیامت کا آنا برحق ہے اور اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی۔ اس دن لوگوں کے بنائے ہوئے شرکاء اور شفاعہ میں سے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر 8ویں اور آخری چیز ہم نے اس میں یہ پڑھی کہ زمانے کے ساتھ اس کائنات میں غور و فکر کرنے والے، نیز تاریخ پر نظر رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن پر حق ہے۔ کفار کو یہ تنبیہ اور تحرید کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس قرآن کی صداقت اور اس کی نشانیاں جو ہیں آفاق و نفس میں ظاہر ہو جائیں گی۔ چنانچہ کچھ ہی سالوں میں تمام عرب میں قرآن کی دعوت پھیل گئی اور اسلام غالب آ گیا۔ اسلام کی یہ فتح قرآن مجید کی صداقت کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد جو تھا، جو قرآن مجید کے اس آیات مبارکہ کے بعد جو تھا، کافی تیزی کے ساتھ پھر اسلام بھی پھیلا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کا غلبہ جو تھا اس کو کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تیزی سے لوگ جو تھے ان کی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، ان کی محنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیاب کیا، ان کے صبر کو جتنا آزمایا گیا تھا، لوگوں کی یہاں پہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم تھی ان سب کو رد کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو فتح یاب کیا۔ الحمدللہ جی، یہ تھی سورۃ الفصلت اور ہمارے پارے کا خلاصہ۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب۔ پارے کو جس وقت آپ کے ساتھ ترجمہ میں شیئر کرتی ہوں تو آپ اس خلاصے کو اپنے ذہن میں رکھا کریں، تاکہ کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے یہ آپ کی نظروں میں ہو، آپ کے ذہن میں ہو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ ان آیات مبارکہ سے اچھے طریقے سے مستفید ہو سکیں گے اپنی زندگی میں عملی طور پر کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان
جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے سورہ زمر آیت نمبر 32 سے ہمارا پارے کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ 35 آیت تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات یا حقوق میں دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں، اور جب اس کے سامنے سچی بات پیش کی جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، بلا شرکت، غیر جو ہے اس کی بندگی جو ہے نہیں ہو سکتی، اللہ کی ہی وحدانیت ثابت ہے، اس کو جھٹلا دے۔ قیامت کے دن ایسے ظالموں کو جہنم رسید کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس سچائی کی تصدیق کی اور ایک اللہ کی بندگی پر کمر بستہ ہو گئے، اللہ ان کے سابقہ سارے گناہ ان کے حساب سے محو کر دے گا اور ان کے اعمال کی بہترین جزا دے گا۔ مرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر اور حساب کی سختی اور قیامت کی سختی اور حشر کی رسوائی سے بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اوپر کامل ایمان رکھنے والا بنائے، اور اسی طرح سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اسی طرح حساب کتاب کو آسان فرما دے۔ کیونکہ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے ہی بڑا ظالم، افضل و تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے اظلم، افعلو کے وزن پر، فمن اظلم، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ محسنین کا بدلہ بتا دیا گیا۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو اور ان کو اجر عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کے حساب سے۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ان کے معبود ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، خود ہی پوری بات کا جواب بیان کر کے اور پھر اسی کے بیچ میں سے اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی ٹاپک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم زیادہ فوکس ہو جائیں اس کے اوپر کہ ہم نے سیکھا کیا ہے اور ہماری سمجھ میں کیا آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی اور اپنی معبودیت کی ہر چیز جو واضح بتا دی ہے، دلائل پیش کر دیے، پھر سوال تو کرنا بنتا ہے مالک کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو ان سے کہیے کہ ذرا غور و فکر کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 7 بار دن کو اور 7 بار شام کو پڑھے، یعنی صبح و شام 7 بار پڑھے، تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ بس چاہیے کہ پھر توکل کس پر کریں؟ اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ آپ کہیے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنی حصی محنت کر رہا ہوں۔ پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ دیکھ لیجئے، نیند جو ہے وہ بھی موت کی بہن ہے۔
ایسے ہی ہے نا، جب انسان سو جاتا ہے تو بس ہر طرح سے دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. تو جس کی موت کا فیصلہ وہ کر چکا ہو، اس کو اپنے پاس سے کون روک سکتا ہے؟ اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کٹنے لگتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیں بعض محفل میں ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، تو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی اکتاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہے، کوئی فنکشن ہے جس میں اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے جو کہ اللہ رسول کو ناپسند ہے، تو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ انہی لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی آسمان میں ہے، اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے دیتے. اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کے گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. پھر جب اسے ہم لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. لیکن ان کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتے. ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس انہیں اس کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے. اور جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے بھی جو کہ ظلم کرتے رہے، شرک کی روش اختیار کریں گے، ان کو پہنچ کر رہے گی ان کے کرتوتوں کے برے نتائج. اور وہ اللہ کو عاجز کر دیتے والے نہیں ہیں، یعنی کر دینے والے نہیں ہیں. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی حوصلہ بڑھانے والی آیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی تسلی ہے انسان کی دل جمعی کے لیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یعنی گناہ کر بھی بیٹھے ہیں نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اگر ان کے گناہوں کے سبب ان پر کوئی آزمائش تکلیف آ بھی گئی ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. یقیناً وہ بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الغفور الرحیم بیان کی گئی ہیں. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. پھر ساتھ مغفرت کے بعد کیا حکم دیا کہ رجوع کرو. جو بھی آپ سے غلطی سرزد ہو جائے، جو بھی آپ کے پر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہارے کہیں سے بھی مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس کے بعد پہلوں کی جو کہ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ دھمکے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو. مبادہ کہ اس سے وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس
یعنی اس وقت تو بس افسوس ہی رہ جائے گا، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی اور میں تو مذاق اڑانے والوں ہی میں شامل رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا وہ اس طرح سے کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو مجھے بھی متقین میں سے بنایا ہوتا، یعنی میں بھی متقین میں سے ہو جاتا۔ یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ بھلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا، تو کافروں میں سے تو ہو گیا تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کتنا برا انجام ہے متکبرین کا۔ چہروں کا سیاہ ہونا آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، جب کسی کے چہرے سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں یا پورا چہرہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، یہ جہنمیوں کا انجام دیکھیے۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، اور انہیں پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ بے شک لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، تو جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ دیکھیے یہ نبی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، محبوب نبی کے ساتھ۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، پھر حکم کس وجہ سے ہے، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور اللہ ہی کا شکر گزار بندہ بن جائیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اقدامات۔ اللہ کس طرح سے سارے احکامات اپنے بیان کر دیتے ہیں کہ انسان کسی طریقے سے بھی گمراہی میں نہ رہے، شرک میں نہ پڑے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے شکوہ کر رہے ہیں نا یہاں پر۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ کے کس قدر ناشکرے ہیں۔ اللہ سب کچھ نعمتیں عطا کرتے اس کے باوجود بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے، اور یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ایک طرف ایک انسان ہے وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، ساری اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں، اللہ کے حکموں کی ساری فرمانبرداری ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر شرک کرے گا تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مین عقیدہ توحید جو ہے یہ مین بنیاد ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ کچا ہے تو پھر سارے عمل ضائع ہیں، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اعمال نامے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور لائے جائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام اور شہید، اور ان کے مابین یعنی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا انصاف، دیکھیے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہاں کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تھے تمہارے رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے تھے؟ تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات سے وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔
کہہ دیا جائے گا کہ ان سے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو بہت برا ہے یہ ٹھکانہ متکبرین کا۔ یہ کن کا تکبر کون کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کون سمجھتا ہے؟ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو یہاں پہ بار بار تذکرہ جو ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، تو کون اس کو اوڑھ سکتا ہے؟ یہ کتنا سخت گناہ ہے نا، تکبر کرنا اور شرک کرنا، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہاں پہ اس کے انجام بالکل سامنے لکھے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے اہل و عیال میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان ان آیات مبارکہ کو پھیلا سکیں، ان کو پہنچا سکیں۔ کاش کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا یہ پیغام ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائیوں کو تکبر سے نکال دے اور شرک سے باز کر دے۔ اگر یہ دو جو ہے خوبیاں ایسی جو کہ بری ہیں، بری صفات ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، کاش کہ وہ اس کا دفاع کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، باقی عمل کی ذات تو اوپر بیٹھی ہے جو عمل عطا کرے گی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہاں پہ پھر آ گیا سورہ زمر کا نام، اور لے جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، گروہ در گروہ، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، یہ جنتیوں کا استقبال ہوگا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ یہ ہے عمل کرنے والوں کی جزا۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہا جائے گا، ان کے اوپر جب دروازے کھول دیے جائیں گے تو ان سے داروغہ کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، آپ داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کے کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ تمام تعریفیں، ساری کی ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے اور وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں سے آغاز ہوا تھا ہمارے قرآن مجید کا الحمدللہ رب العالمین سے، اور یہاں پہ سورہ زمر جو ہے پارہ 24 میں پہلا ربع جو ہے تکمیل ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 75 پر، اور یعنی آخر میں وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جے بلندی کی جائے گی کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جائے گی۔ تو جب اول اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخر اللہ کی حمد و ثنا ہے، زندگی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سبحان اللہ جی، یہ دیکھیے الحمدللہ کی فضیلت دیکھیے کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں پر بھی اور خوشی پر بھی، صرف خوشحالی پر، نعمتوں پر ہی الحمدللہ نہیں کہنا ہے، بلکہ تمام تر اوقات میں الحمدللہ کہنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں بڑھا دوں گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ 24 پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 75 سورہ زمر پر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔